بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہمارے پیارے رسول اسلام نے فرمایا، جو مسلم دوسرے مسلم کے لیے فکر مند نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج عالم اسلام مختلف مشکلات سے دوچار ہے اور اس میں اہم ترین مسئلہ قدس ہے۔ مجلس علماء ہند اس مسئلے کو مزید روشن کرنے کے لیے ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ کا میزبان سید مسعد عباس رضوی اس مسئلے کو، مسئلہ قدس اور مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے اپنے اس پروگرام میں اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید فائز باقری صاحب قبلہ و حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قمر مہدی صاحب قبلہ کو دعوت کلام دیا ہے۔ وہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ قدس کو آ کر ہمارے ناظرین کے سامنے آج کی اس بد میں بیان کریں۔ مولانا آپ کا بہت بہت ہم خیر مقدم اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس بد میں تشریف لائے۔ آپ مولانا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ قدس اور مسئلہ فلسطین پر مختصر روشنی ڈالیے ہمارے ناظرین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہم بھی اپنی طرف سے ناظرین کرام اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین بہت اہمیت کا حامل مسئلہ ہے اور ضروری ہے کہ امت مسلمہ اور دنیا کے تمام آزاد پسند اور افراد اس سے آشنا ہوں، آگاہ ہوں، تاکہ عالمی سازشوں سے آشنا ہو سکیں۔ مسئلہ فلسطین ایک بہت تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، دینی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور سیاسی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم دیکھیں دینی اعتبار سے تو سرزمین فلسطین سرزمین انبیاء کہلاتی ہے۔ بڑے بڑے پروردگار کے رسول اور نبی یہاں اس سرزمین پر آئے، جنہوں نے توحید کے پرچم کو دنیا میں لہرایا۔ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم اس سرزمین پر، عراق کی سرزمین سے ہجرت کر گئے اور آپ نے یہاں پر توحید کا کلمہ دنیا میں رائج کیا، اور آپ کا مدفن بھی سرزمین فلسطین ہے، اسی لیے ایک شہر فلسطین کا الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ جناب ابراہیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انبیاء اس سرزمین پر آئے ہیں، جس میں ہمارے نبی حضرت اسحاق اور آپ کے دوسرے بیٹے جناب ابراہیم کے جناب اسماعیل تھے، جن کو آپ نے سرزمین مکہ میں بسایا تھا۔ تو یعنی کہ دین اسلام کے دو گڑھ اور دو مرکز، ایک مکہ اور ایک قدس ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنے دو بیٹوں کو یہاں پر بسایا۔ اس کے بعد جناب اسحاق کی نسل میں حضرت یعقوب پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی اولادیں اگرچہ جناب یوسف کی بادشاہی کے بعد مصر منتقل ہو گئیں، لیکن دوبارہ جناب یوشع ابن نون جو کہ جناب موسیٰ کے وصی تھے، ان کے ذریعے دوبارہ سرزمین فلسطین پر بنی اسرائیل آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جناب داؤد نے ایک الہی حکومت قائم کی، ایک توحیدی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد جناب سلیمان آتے ہیں، انہوں نے یہاں پر ایک حکومت قائم کی، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی سے پہلے جو آخری نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی فلسطین میں شہر بیت لحم میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں انبیاء یہاں پر اس سرزمین پر آئے، اور سرزمین انبیاء کا لقب پانے والی یہ سرزمین ہے، جہاں سے توحید کا شعار پوری دنیا میں پہنچایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرزمین سے معراج کا سفر کیا، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی قرآن اس سرزمین کی تعریف کر رہا ہے جہاں سے پیغمبر معراج پر تشریف لے گئے۔ اور تیسری اہم جو دینی اعتبار سے اس سرزمین کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ قبلہ اول ہے، یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کی طرف رخ کر مسلمانوں نے اپنے نبی کی مشائعت میں نماز پڑھی ہے۔ اور جب قبلہ کعبے کی جانب پروردگار نے قرآن میں ایک آیت آئی ہے، قبلے کو بیت المقدس سے کعبے کی طرف جب موڑنے کا حکم دیا تو مسلمان کعبے کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ یعنی دینی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس سرزمین ہے یہ، اور نہ فقط مسلمانوں کے لیے بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی، کیونکہ عیسائیت کا بھی مرکز رہی یہ زمین، اور یہودیوں کے لیے بھی ایک اہمیت کی حامل سرزمین ہے۔ لیکن یہودیت اور عیسائیت کے لیے اگر ہم کہیں تو وہ یہودیت اور عیسائیت کہ جو انبیاء کے ذریعے لائی گئی تھی،
یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جس کو اسلام کہا گیا ہے، یعنی دین اسلام اور توحیدی ادیان کے لیے بہت اہمیت کی حامل یہ سرزمین ہے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کو روشن کیا، کیونکہ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ سرزمین کہ معصومین نے فرمایا کہ 4 جو مقدس مقامات ہیں اس میں ایک یہ بیت المقدس کا مقام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ یوم القدس فقط یوم القدس نہیں ہے بلکہ یوم اللہ ہے، یوم اسلام ہے، یوم رسول اللہ ہے۔ تو اسی کی آفاقیت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے دوسرا سوال اپنے ناظرین کی خدمت میں لے کے چلتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں مولانا کہ روز قدس کیا ہے اور مسلمان اسے کیوں مناتے ہیں؟ یعنی ذرا سا آپ مختصر روشنی ڈالیے اس پہ ہمارے ناظرین کے لیے۔ جب اس سرزمین کی اہمیت دینی اعتبار سے پتہ چل گئی تو سیاسی اور اجتماعی اعتبار سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم روز قدس کیوں مناتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پہ پلٹنا پڑیں گے۔ اگر آپ دیکھیے تاریخی اعتبار سے تو یہ سرزمین سیاسی اعتبار سے ہمیشہ اتھل پھتل اس میں ہوتی رہی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے تقریباً عیسائیت کا ایک مرکز یہ سرزمین رہی ہے، اور روم شرقی جو ایک بڑی حکومت تھی اس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، اور جو شرقی چرچ جو مشہور تھا جو قسطنطنیہ میں تھا اسی سرزمین کے تحت یہ سرزمین آتی تھی۔ اس کے علاوہ تقریباً جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس وقت سے لے کے 1300 سال تک مسلمان یہاں پر حاکم رہے، چاہے بنی امیہ ہوں، چاہے بنی عباس ہوں، چاہے ایوبی ہوں، اور اس کے بعد عثمانی بھی تقریباً 500 سال تک اس سرزمین پہ حاکم رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب داؤد کی حکومت کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اس کے بعد مختلف اقوام اس سرزمین پر حاکم رہی ہیں، لیکن یہ مسئلہ یہ سرزمین جو آج مشکلات میں گھری ہوئی وہ پہلے مشکلات میں گھری ہوئی نہیں تھی۔ لیکن جب پہلی عالمی جنگ ہوتی ہے جس کو ہم فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں، اس کے بعد یہ سرزمین انگلینڈ کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ جس طرح سے انگلینڈ ہندوستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں پر استعماری حکومت قائم کی تھی اور وہاں پہ لوٹ مار مچی ہوئی تھی، یعنی ہندوستان کے سرمایہ و ثروت کو انگلینڈ لوٹ کے لے جا رہا تھا۔ ایسی پہلی جنگ کے بعد جو عالمی پہلی جنگ ہوئی ہے، انگلینڈ اور فرانس نے اس پوری سرزمین کو اپنے درمیان بانٹ لیا تھا۔ عراق، اردن اور فلسطین انگلینڈ کے قبضے میں چلے گئے، سوریہ اور لبنان فرانس کے قبضے میں چلے گئے۔ تو یہاں سے اس سرزمین پہ جو قبضہ شروع ہوا اور ایک نئی کہانی اس سرزمین کے لیے شروع ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے یہاں بسایا جاتا ہے، اور یہودی پوری دنیا سے اس سرزمین پر زبردستی ان سرمایہ داروں کے ذریعے یہودی جو پوری دنیا سے ایک یہودی حکومت کا خواب لے کر آئے تھے، وہ پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے اس دنیا میں اس سرزمین میں بساتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزے جو اس سرزمین انبیاء کی سرزمین تھی، ایک شیطانی چالوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1917 سے لے کے 1948 تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ یہاں سرزمین کے جو ہزاروں سال سے سرزمین پر لوگ رہ رہے تھے ان کو یہاں سے ہٹایا جاتا ہے اور دوسرے ممالک سے لا کے یہاں پر بسایا جاتا ہے۔ کس کو؟ یہودیوں کو، جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا وطن ہے، حالانکہ وطن جن لوگوں کا ہزاروں سال سے تھا ان کو یہاں سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں اس سرزمین پر ایک جعلی ملک اسرائیل کے نام سے انگلینڈ اور امریکہ کی سرپرستی میں وجود میں آتا ہے۔ پھر یہاں سے وہ لوگ جو اس سرزمین کے اصلی مالک تھے وہ اس سرزمین پہ ایک مزاحمتی تحریک شروع کرتے ہیں، اور یہ مزاحمتی تحریک چلتی رہتی ہے، لیکن آخر میں کچھ خائن قیادت عربوں میں پیدا ہوتی ہے، جس میں سے پہلا شخص انور سادات ہے، جس نے اس مسئلے کو بھلانے کی کوشش کی اور تقریباً عربوں میں یہ مسئلہ کم رنگ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران 1979 میں 1979 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں کامیاب ہوا، اور جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انقلاب کی بنیادیں چونکہ اسلام کی بنیادوں پر رکھی تھیں، اور آپ نے تمام امت مسلمہ کے مسائل کو اپنے مسئلہ سمجھا اور آزادی فلسطین کا نعرہ آپ نے یہاں سے اس طرح سے دیا کہ اسرائیلی سفارت خانے کو ایران سے ختم کیا اور اس کو فلسطینیوں کے حوالے کیا۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جو فلسطین کی آزادی کی تحریک کم رنگ پڑ رہی تھی اس کو آپ نے اس طرح سے زندہ کیا کہ رمضان کے آخری جمعے کو روزے قدس کے اعتبار سے منانے کا امت مسلمہ سے مطالبہ کیا، اور امت مسلمہ نے جب سے امام خمینی کی آواز پر
کیا کیا ہے؟ لبیک کہا ہے اور روزے قدس منانا شروع کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل امت مسلمہ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف سے خائنین بھی ہیں کہ جو مختلف اعتبار سے کبھی گفتگو کا بہانہ لے کے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی وہ لوگ جن کو امریکہ اور اسرائیل اور جس کو کہہ لیں آپ کی مغربی ممالک نے مسلمانوں کے سروں پہ مسلط کیا ہے، وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو بھلانے کی کوشش کریں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کی آواز کے بعد، اور جب آپ نے کہا کہ روزے قدس منایا جائے تاکہ اس سرزمین کو غاصب اسرائیل کے چنگل سے چھٹکارا حاصل ہو سکے، لیکن امام خمینی نے ایک جملہ اور کہا تھا کہ روزے قدس فقط روزے فلسطین نہیں ہے، بلکہ یہ روزے مستضعفین ہے، تمام مستکبرین عالم، تمام ظالمین کے خلاف. یعنی یہ مظلوم کا دن ہے ظالم کے خلاف. یعنی روزے قدس یعنی ایک احتجاج، روزے قدس ایک احتجاج ہے ظالم کے خلاف، مظلوم کا احتجاج. روزے قدس یعنی ظالم کے خلاف مظلوم کا احتجاج کا دن ہے. بہت بہت شکریہ، بڑے اچھے انداز سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہمارے ناظرین کو. اب ہم مخاطب ہوتے ہیں اپنے دوسرے مہمان علی جناب مولانا قمر مہدی صاحب قبلہ سے. وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں سوال و جواب کی صورت میں فلسطین کے متعلق پیغام ہم دینے آئے ہیں، یہاں پر روزے قدس کے متعلق پیغام دینے آئے ہیں. مولانا ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ صہیونیزم کیا ہے؟ جو صہیونیزم ہم سنتے ہیں، ہمارے بچے سنتے ہیں، بزرگ سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ صہیونیزم کیا ہے اور اس فکر کو دنیا میں پھیلانے والے کون لوگ ہیں اور ان کا اس سے کیا مقصد ہے؟ یعنی کیا ارادہ ہے، اس سے کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی. سب سے پہلی بات، جیسے آپ نے پوچھا کہ صہیونیزم لفظ کیا ہے اور اس کا جو لوگ سنتے رہتے ہیں، دیکھیں یہ تو لفظ صہیونیزم جو ہے یہ تو خاص جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کا جو ایک رابطہ ہے صہیونیزم اور یہودیزم، ان کے ساتھ آپس میں رابطہ ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ صہیونیزم ہے کیا. صہیونیزم جو ہے یہ لفظ دو لفظوں سے مل کر کے بنا ہے، ایک صہیون ہے اور دوسرا ازم ہے. صہیون یہ یہودی حضرات اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو بیت المقدس میں واقع ہے، اور جہاں پاس جس پہاڑ پر جناب داؤد اور جناب سلیمان نبی کی قبر ہے. ہاں، اور اس لیے انہوں نے یہ لفظ صہیون کو چنا. اور ازم کے معنی آئیڈیالوجی کے ہیں، نظریے کے ہیں. تو یہ کیوں انہوں نے اس لفظ کو چنا صہیونزم کو؟ یہودیوں نے اس لیے چنا کیونکہ ان کی جو آئیڈیل حکومت ہے، جس کو یہ کہتے ہیں، البتہ کہتے ہیں لیکن اس کے مطابق چلتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جناب سلیمان نبی اور جناب داؤد کی نبی کی جو حکومت تھی، خصوصاً جناب سلیمان نبی کی، تو پوری دنیا پر حاکم تھی، پوری دنیا پر اس کا تسلط ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس حکومت جب یہ پوری دنیا پر ہو گئی تو ہم لوگ بھی انہی کے ماننے والے، انہی کے نسل سے ہیں. صحیح ہے، انہی کے نسل سے ہیں. تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ پوری دنیا پر ہم حکومت کریں، اور دوسروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ ہمارے تابع ہیں. انہوں نے اس سے یہ چیز نکالی. یہ لفظ جو پہلی مرتبہ میں نے 1876 میں استعمال کیا ایک یہودی نے، جس کا نام پیر تاویل نومن تھا. لیکن اس کے بعد جو ایک بہت اہم شخصیت آئی، اور یہودی شخص تھا اور بڑا ہی مفکر انسان تھا، اپنی قوم کا ہمدرد تھا، یوں کہیں کہ اپنی قوم کا ہمدرد تھا. اس کا نام ہے، وہ آسٹریلیا کا رہنے والا تھا. اس کا نام ہے تھیودور ہیرزل. یہ تھیودور ہیرزل جو ہے، اس نے 1893 سے لے کر کے 1896 تک، دیکھیں ایک آدمی ہے لیکن اس نے ایک ہمت اپنی یعنی ارادہ مضبوط کیا، اور اس کے بعد اس شخص نے جو ہے اس لفظ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا. کانفرنس بلائی سوئٹزرلینڈ میں، اس نے ایک بڑی کانفرنس کی، یہودیوں کو آپس میں جمع کیا. یہودی تب تک بکھرے ہوئے تھے، کیونکہ ابھی مولانا نے ایک بات کہی لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہودی اتنے فتین ہوتے تھے، اتنے شرارتیں کرتے تھے کہ کوئی قوم ان کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی تھی. اس نے ان کو اپنے ساتھ جوڑا. اس کا سوئٹزرلینڈ میں ہاں نجات پرستی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ ان سے برتر ہم ہیں. جی 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 بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اس نے اور 1896 میں اس نے ایک کتاب لکھی، حکومت یہود. تب تک یہودیوں کے ذہن میں کوئی حکومت کا تصور نہیں تھا. اس نے ایک کتاب لکھی، اس کے بعد یہ نظریہ دیا. جب یہ اس کا انتقال ہو گیا 1904 میں،
یہاں سے جو ہے یہی وہ زمانہ تھا جیسے ابھی مولانا شاہ نے کہا جنگ جہانی، پہلی جنگ جہانی کا، فرسٹ ورلڈ وار کا. یہاں سے جیمز وائس مین ایک یہودی ہے کہ جو انگلینڈ کی حکومت میں بہت زیادہ نفوذ رکھتا ہے، بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، اور فرانس کی حکومت بھی بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. یہ دونوں حکومت سے مل کر کے اسی نے یہ بات ڈالی کہ اب یہودیوں کو جمع کر کے فلسطین سرزمین پہ لے جایا جائے اور ایک حکومت کو بنایا جائے. اور یہ 1904 میں اس نے ادھر عربوں کو جو ہے ان کے مقابلے میں عثمانی حکومت کے خلاف کھڑا کر دیا، اور عثمانی حکومت ادھر سے جو ہے کمزور ہو گئی. جب عثمانی حکومت ٹوٹ گئی تو یہ صہیونیستوں نے جو ابھی تک اپنا جو ان کا نظام تھا، جو ان کا نقطۂ نظر تھا، جس کو ابھی تک یہ نافذ نہیں کر پا رہے تھے، لوگوں کے درمیان جو ہے یعنی اجرا نہیں کر پا رہے تھے، اب یہ جو ہے انہوں نے بڑی آسانی سے اپنے مقاصد جو برے مقاصد تھے اس کو ایک کر کے نافذ کرنا شروع کر دیا. بہت شکریہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بہت جلد آزاد ہوگا، اور وہ دن بہت قریب آ چکا ہے، کیونکہ کریں گے قدس کو صہیونیوں کے شرک سے پاک. خلیل وقت خمینی کا سچا خواب ہے، ہم انشاءاللہ بہت جلد وہ خواب اپنی تعبیر لائے گا، اور مسلمانوں کا قبلہ عالم بہت جلدی آزاد ہوگا. کا جواب دیا. اب ہمارا دوسرا سوال ہمارے ناظرین کے لیے آپ سے یہ ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان کا کوئی رابطہ نہیں، ہمارا ملک الگ ہے، ان کا ملک الگ ہے. آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی فلسطینیوں کا فلسطین ہے، وہاں کے لوگوں سے اس کا تعلق ہے، یہ پوری دنیا میں مسلمان. پہلی بات تو یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، ایک تو کیسے ہم مدد کریں، اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ بھائی فلسطینیوں کا ملک ہے اور ادھر یہودیوں کا ملک ہے، یہ دونوں ملتیں آپس میں مل کر کے بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کر لیں گی. تو پہلے یہ بات یہ ہم بتا دیں کہ فلسطینیوں کا جو لوگ رہ رہے ہیں یقیناً سرزمین انہی کی سے متعلق ہے، لیکن فلسطینی ملک جو ہے کسی قوم سے متعلق نہیں ہے. وہاں جو چیزیں ہیں وہ بیت المقدس ہے، وہاں جو انبیاء کی قبریں ہیں، یہ سب جو ہے پورے دنیا کے مسلمانوں سے متعلق ہے، اور یہی نہیں بلکہ ادیان الہی سے کے ماننے والوں سے متعلق ہے، وہ سرزمین کا تعلق ہے. پھر جناب مسرت صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے اسرائیلیوں کا. اسرائیلیوں کی مدد جو ہے آج پوری دنیا کر رہی ہے، امریکہ کر رہا ہے، جرمنی کر رہا ہے، انگلینڈ کر رہا ہے. ان کو بغیر ان کو جو قرض دیے جاتے ہیں بغیر سود کے دیے جاتے ہیں، دنیا کی ترقی یافتہ ترین اسلحے ان کو دیے جا رہے ہیں. ان کا آج تک آپ دیکھ لیں کبھی بھی اسرائیل کا بجٹ نقصان میں نہیں جاتا ہے، یعنی اتنی جنگیں لڑ رہا ہے اور اتنے مثلا ممالک سے جو ہے درگیر ہے، لیکن بجٹ نقصان میں نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر سے تو کوئی نہیں بول رہا ہے. ادھر فلسطینی جو مسلمان ہیں اور ان کے پاس نہ کوئی اقتصاد ہے، نہ کوئی ان کے پاس حکومت ہے مستقل، اس کے باوجود لوگ یہ پوچھتے کہ کیوں آپ ان کی مدد کر رہے ہیں. پہلی بات تو پہلی بات ہے کہ وہ ایک انسان ہے، انسان کی انسانی مدد کرتا ہے، وہ مظلوم ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہر انسان پر ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. رسول اسلام کی حدیث ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال نہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن میں کیا ہے کہ اگر ایک انسان کا قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ہر روز یہ یہودی جو ہیں اسرائیلی فلسطینیوں کو مار رہے ہیں. مذہب کے حوالے سے ہٹ بجٹ انسانیت، یعنی انسانیت پامال ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. اسلام نے کہا، یعنی اسلام نے یہ کہا کہ بلا وجہ جب تم پانی نہیں بہا سکتے، یعنی اسلام نے بلا وجہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دی، تو خون بہانے کی اجازت کیسے دے گا اسلام؟ جی تو انسانیت کا مذہب ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے. تو اب کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مدد کے طریقے بہت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یقیناً ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، وہ اپنی زمینوں پر کھیتی بھی نہیں کر سکتے ہیں. جب وہ کھیتی کرتے ہیں تو یہ فلسطینی فوجی جو آ کر کے ان پر بلڈوزر چلا دیتے ہیں. تو ہمیں پیسے سے بھی مدد کرنی چاہیے. ایک بات ہے، ہر مسلمان کو یعنی آزادی کو جو دوست رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی جیب سے ہر روز 5 روپے 10 روپے جتنا ہو سکے وہ ایک مقدار میں ایک غلے میں فلسطینیوں کے نام سے وہ الگ ایک پیسہ رکھے اور ان تک پہنچوائے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اسرائیلیوں نے دنیا کے جو فکر ہے اور اصلی مدعوں سے بھٹکانے کے لیے بہت سے ایشوز جو ہیں لوگوں کے درمیان میں جو ہے رائج کر دیے ہیں. مختلف فرقے جو ہیں انہوں نے
بنا دیے ہیں، ان کے ذریعے سے خلفشار دنیا مچا دیا ہے. بہائیزم ہے، بابیزم ہے، جیسے ہمارے ہندوستان میں RSS جیسی لوگ ہیں، ہاں ذریعے سے جو ہے انہوں نے جو ہے لوگوں کو اصلی مدعوں سے بھٹکا دیا. ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہو سکے ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم ان کو دور کریں. یقین مانے اگر مسلمان یہ کرنے لگے، اگر ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کرنے لگے واقعی طور سے، اور ہم ہر اعتبار سے میڈیا کے ذریعے سے، چاہے وہ ٹیکسٹ میڈیا ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ٹیلی ویژن ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، ہم ان کے ذریعے سے ان کی مدد کریں اور مسئلہ فلسطین کو بتائیں کہ لوگوں تک ہے کیا. جی بہت بہت شکریہ. بہت اچھے انداز سے آپ نے بڑے یعنی پوائنٹڈ نقطوں پر آپ نے توجہ مرکوز کرائی ہمارے ناظرین کرام کی. یقیناً لیکن سب سے پہلے مولانا ہم کو یونائٹ ہونا پڑے، اتحاد. ہم کچھ نہ کریں خالی متحد ہو جائیں ہم، سارا مسئلہ حل ہو جائے. ساری دنیا کا مسئلہ، خالی فلسطینی کا نہیں، ساری دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے اگر ہم یونائٹ ہو جائیں، اتحاد ہمارے اندر آ جائے. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف. اور مولانا آپ ہمارے ناظرین کرام کو یہ بتائیے کہ کیوں یہودیوں نے فلسطین ہی کو اپنے لیے چنا؟ اسے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے جو فلسطین کو چنا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ہمارے ناظرین کو مختصر اس کا جواب. یہودی چونکہ جیسا کہ مولانا نے بھی ذکر کیا ایک بہت فتین اور سازشی قوم ہے، اور جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک توحیدی دین لے کر آئے تھے، ان کی تعلیمات سے الگ ہوئے اور انہوں نے ان کی تعلیمات میں تحریف کی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوم دھیرے دھیرے شیطانی چالوں کا شکار ہو گئی، اور آگے جا کے سودی نظام جو ان کے یہاں قائم ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے سرمایہ دار یہودی پیدا کر لیے. تو اس کے بعد یہاں تک کیا ہوا کہ یہودی ایک سرمایہ دار قوم بن گئی. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں عالمی سامراج انگلینڈ اس نے کیا کیا، پوری دنیا پہ قبضہ کیا. ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں قبضہ کیا، پورے ایشیا میں تقریباً، افریقہ میں اور امریکہ، کیا کہتے ہیں آپ کے آسٹریلیا، ہر جگہ قبضہ کیا. تو جب عالمی سامراج نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہا تو اس نے دیکھا سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے سامنے کون ہے؟ وہ دین اسلام ہے اور مسلمان ہیں، جن کے اندر ظلم کے خلاف لڑنے کا جذبہ ہے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کا جذبہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے جو 2 مرکز تھے، جتنے بھی اہم مراکز تھے، ہم دیکھتے ہیں حجاز، تو انہوں نے کیا کیا حجاز پر مسلمانوں کے تسلط کو کم کر کے ایک خاندان آل سعود کی انہوں نے حکومت مسلط کر دی یہاں پر. اور آل سعود کون ہے؟ یہ امریکہ کے ذریعے، اسرائیل کے ذریعے، مغربی ممالک کے ذریعے ان کی مدد ہوتی ہے، اور ان کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کے تمام امور پر یہ مسلط ہو گئے ہیں. اور افسوس ہے کہ خود کو خادم الحرمین کہتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ حرمین کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں. تو گویا کہ یہ ہو گیا کہ ایک سرزمین جو حجاز تھی، جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت اہمیت کی حامل سرزمین تھی، آج عالمی استعمار نے اپنی سازشوں کے ذریعے وہابی فکر کے حوالے کر دیا ہے. اور جس کی سربراہی کون کر رہا ہے؟ خاندان جس کے نام سے وہ ملک بن گیا ہے. آج کیا کہتے ہیں؟ المملکۃ العربیۃ السعودیہ، یعنی آل سعود کے ایک خاندان کے نام سے ایک ملک بنا دیا ہے. تو ایک اہم جی ایک منٹ پھر آپ اس میں کہیے گا. تو ایک چیز کیا کہ انہوں نے اس سرزمین کو ایسے اپنے لیے ہتھیا لیا. دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ ایک اہم مرکز ادیان توحیدی کا کیا؟ قدس کی سرزمین ہے. تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا؟ وہاں کے لیے ایک نئی سازش رچی کہ یہودیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تمہاری سرزمین موعود ہے یہ، یا یہودیوں کا وطن ہے. حالانکہ آپ دیکھیے 3000 سال پہلے جناب داؤد اور جناب سلیمان نے اگر وہاں حکومت قائم کی ہے تو وہ آج کے یہودی جو صہیونزم ہے یہ والی حکومت قائم نہیں کی تھی. جناب داؤد اور جناب سلیمان نے توحید کے معیاروں پر اور ایک الہی حکومت قائم کی تھی. اور اس کے بعد پھر مسلسل یہ وہاں وہ سرزمین مختلف اقوام اور مختلف گروہوں کے قبضے و تسلط میں رہی ہے. بس ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1000 سال اس سرزمین پر یونانی اور رومی قابض رہے ہیں، روم کے افراد. پھر وہ جب مسیحیت قبول کر لیتے ہیں تو مسیحیت کا ایک مرکز بن جاتا ہے، عیسائیوں کا ایک وہ بڑا مرکز بن جاتا ہے. پھر مسلمان 1300 سال وہاں پر حاکم رہے. تو یہ کہنا کہ یہ یہودیوں کا وطن ہے یا یہودیوں کی سرزمین موجود ہے تو یہ ایک بہانہ ہے، جس بہانے کو بنا کے عالمی استعمار ایک اہم
دینی اور اسلامی اور تہذیبی ثقافتی مرکز کو قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ کہ مسلمان کیوں چنا؟ استعمار کی سازشوں کی بنیاد پہ چنا ہے. جیسا کہ استعمار نے کیا کیا، دیکھیے بر صغیر پہ استعمار آیا، اس نے کیا کیا، ایک اہم حکومت مسلمانوں کی کیا تھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغل حکومت تھی، یا مسلمان ہندوستان پہ یعنی حکومت رکھتے تھے. اس حکومت کو ہٹانے کے بعد انہوں نے ہندوستان کو لوٹا، ہندوستان کی تمام ثروت کو لوٹا. وہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، آج بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان جیسے 3 ملک بن گئے، لیکن غربت کا آپ کیا حال وہاں دیکھ سکتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ استعمار جو انگلینڈ نے وہاں پر کیا، اس کو قبضہ کیا، اس کی بنیاد پر ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے اس سرزمین کو مسلمانوں کے ہاتھ سے لے لیا، اور وہاں پر آج ایک برہمنزم اور منووات کی فکر رکھنے والے نسل پرست ہندوازم، جو ظاہر میں ہندوازم کہہ رہے ہیں، لیکن نہ یہ ہندوازم جو ہے وہ سکھوں کے منافع کے لیے کام کریں گے، نہ یہ آدیواسیوں کے منافع کے لیے کام کریں گے، اور نہ جس کو کہہ لیں کہ آپ یہ دلتوں اور کمزور طبقوں کے لیے ہیں. اسی طرح سے یہودیوں کا ملک اور یہودیوں کا وطن ایک بہانہ ہے، ورنہ یہ سرزمین تمام ان کے رہنے والوں کی ہے. بہت شکریہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے بیان کیا، ایک دم صحیح فرمایا. کیونکہ دیکھیے عربوں کو مسلموں سے کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ دیکھیے آپ ہر جگہ، اسی لیے آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ السعودیہ عربیہ کہتے ہیں. آپ دیکھیے ہر جگہ، ولو اسلام کا نام تو ہے، اسلام نہ ہو لیکن نام ہے، جیسے جمہوری اسلامی پاکستان، جمہوری اسلامی افغانستان، جمہوری اسلامی، مختلف جگہوں پر جمہوری اسلام ملے گا، لیکن وہاں تو اسلام بھی نام ہے السعودیہ عربیہ. اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اسلام کا پروپگنڈا ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اسلام سے تعلق ہوتا تو آج فلسطین غاصبوں کے ہاتھ میں نہ ہوتا. بہت بہت شکریہ. اب ہم اپنے دوسرے سوال کے لیے آتے ہیں. قمر مہدی صاحب جو ہمارے مہمان آج کی اس بزم میں ہیں. مولانا آپ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ آج ہمارا ملک اسرائیل سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو آپ ذرا مختصر طور پر. سب سے پہلے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں، جو بھی آپ نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ نام کا صرف مسلمان ہے. دیکھیے صرف یہ جو حکام ہیں یہ ایسے ہیں، میں آپ کی یہی بات ہوگی، لیکن جو ملتیں ہیں، مسلمان ملتیں ہیں، ان کا دل جو ہے فلسطینیوں کی طرف دھڑک رہا ہے، اور انہوں نے مدد بھی کی ہے. اور بہت سی شخصیتیں چاہے سعودی عرب ہو چاہے دوسرے ممالک ہو، ان سے اٹھی. اور جیسے ابھی مولانا نے کہا تھا کہ 1980 تک جو ہے یہی ممالک تھے کہ جن کے ذریعے سے فلسطین کے لیے جنگیں لڑی گئی ہیں، لیکن پھر افراد کچھ خائن پیدا کر لیے گئے کہ جن کے ذریعے سے اس ملک ممالک پر انہوں نے قبضہ کر لیا گیا. اب جو آپ نے ہم سے سوال کیا ہے کہ ہندوستان کو کیا کیا نقصانات ہیں، اور جو آج یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ آیا صہیونزم سے ہندوستان کو نقصان ہے یا نہیں، تو دیکھیں صہیونزم جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ ان کا مسئلہ وہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں سے کو وہ اس وقت جو ہے مسلمان ان کے ٹارگٹ میں ہیں، لیکن چونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا رہتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب میں اتنی طاقت ہے کہ جو ہمارے ہر منصوبوں پر پانی پھیر دے گا، اس لیے آج وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اور مسلمان قوم جو ان کے خلاف کھڑی بھی ہے. لیکن یہ پوری دنیا کے خلاف جو ایک خطرہ ہے. خطرہ کس اعتبار سے ہے؟ جیسے ابھی مولانا نے اشارہ کیا کہ یہ اپنے کو ایک بلند سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جناب سلیمان نبی کا ہوں، میں نجات پرستی والی ان کی فکر ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں بادشاہ ہیں، آپ لوگ آخر غلام بنے رہے. اور جب تک ان کے مقابلے میں آدمی غلام بنا رہے گا تو اچھی طریقے سے بھی اگر وہ کھا پی بھی رہا ہے اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن کہتے ہیں ہماری بات کو مانو. ٹھیک ہے، بس ان کی یہ کہ ہمارے آنکھوں کے اشارے پہ چلو. ہندوستان ایسا ملک تھا کہ جو آزادی والا ملک تھا، جس نے انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی، جس نے بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے لوگ آئے دوسری سرزمین سے، ان کی غلامی کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس نے دیکھا کہ جو باہر سے بھی آیا اگر اچھا آدمی تھا تو ایکسپٹ کر لیا، لیکن اگر برا آدمی تھا تو کچھ دن تک تو ظلم کے سائے میں رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اب یہی ہندوستان کو انہوں نے دیکھا کہ اتنا اچھا ملک ہے اور ایک عظیم سرمایہ ہے، تو انہوں نے وہاں جو ہے اپنا ایک نفوذ قائم کیا. آج ایک پارٹی ہے ہمارے ملک میں کہ جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا، ان کی نظریاتی لوگ مل گئے ان کو، کچھ لوگ. اس کا ہندوستان آپ جانتے کہ ایک بھائی چارے والا ملک ہے جس میں ساری ملتیں جو آپس میں رہتی تھیں. انہوں نے دھیمے دھیمے ان سے رابطہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رابطے کے ساتھ جب برقرار کیا تو دھیمے دھیمے اس تنظیم کا نام RSS ہے،
جو خود اسی صہیونزم کے نظریات کو مانتی ہے. اس کا بھی کوئی آئیڈیل نہیں، اس کا آئیڈیل طاقت ہے. ہٹلر کو وہ اپنا آئیڈیل مانتی ہے. آریل شارون کے جس نے فلسطینیوں کو قتل عام کیا ہے، یہ آر ایس ایس جو ہے کبھی بھی مہاتما گاندھی کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتی ہے، یہ آریل شارون کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے. اس کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے، ایک توغلے ان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں سابق میں، انہوں نے کہا زی ٹی وی پر کہ میرا جو وہ ہے آئیڈیل وہ آریل شارون ہے، جسے قصاب کہتے ہیں، یعنی قصائی جیسے ہمارے زبان کہتے ہیں نا، جو کاٹتا پیٹتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک ایسی حکومت مل گئی اسرائیل کہ جو ان کا سپورٹ بھی کر رہی تھی، اور ادھر سے اسرائیل کو بھی اپنے نظریاتی افراد چاہیے تھے. تو یہ دونوں آپس مل گئے. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہی کام جو انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ کیا، وہی کام ہندوستان میں کرنے لگے. آپ بتائیے 10 سال پہلے تک آج جو ہمارے ملک کی فضا میں جو زہر گھولا گیا ہے، ایسی فضا تھی؟ ایسی فضا نہیں تھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہر قوم کے مسائل پر اعتراض کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیلیوں نے پہلے رابطہ قائم کیا، پھر فکر اپنی پہنچانے لگے. 1990 تک ہندوستان اسرائیل کو پہچانا نہیں تھا، یعنی سرکاری طور پر ان کو جو ہے نیشنلٹی نہیں دیا تھا، اور اپنے ملک میں سفارتخانہ نہیں تھا. یہ نرسمہا راؤ ہیں جو خود ٹھیک ہے وہ کانگریس میں کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر تھے، لیکن وہ خود آر ایس ایس کے ایک بڑی شخصیت تھے. انہوں نے اس وقت جو 1991 میں سفارت خانہ جو اسرائیل کا ہندوستان میں کھلوایا. اب اس کے بعد جو ہے اس نے دھیمے دھیمے جب اپنا سکہ جما لیا، تو اب آر ایس ایس کے ذریعے سے آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان، آج ٹیلی ویژن دیکھیں، یہ سارے ٹیلی ویژن کی جو بازگشت ہوتی ہے وہ اسرائیلی یہودی میڈیا کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. ان کو پیسہ مل رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ہندو مسلمان کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں قوموں کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا کرتے، ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے، عیسائیوں کو جلا دیا، ٹھیک ہے، کتنے عیسائی جو پادری تھے ان کو جلا دیا. کوئی قاعدے کی بات آج ہمارے ٹیلی ویژن سے نہیں ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسرائیل کا جو نفوذ ہے. اب وہی نظام جو سرمایہ داری والا، ان کو چونکہ جو یہ برہمنزم ہیں، جو آر ایس ایس والے ہیں، ان کے درمیان بھی یہی ہے کہ ہم سب سے بلند ہیں، اور جو دنیا میں جو سب لوگ جو ہے ہمارے غلام بن کر رہے ہیں. آج پورے ہندوستان میں آپ دیکھیں سی اے ہو، این آر سی ہو، یہ سب جو قانون پاس کیے جا رہے ہیں، یہی اسرائیل اور صہیونیستوں کی فکر ہے جس کو یہاں لاگو کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ہندوستان کو بہت بڑا خطرہ ہے. اور اگر ہمارے ہندوستان میں چاہتے ہیں کہ امن ہو تو اسرائیل سے پہلے رابطہ قائم کاٹیں، اور جو دنیا کی آزادی والی قومیں ہیں اور جو چاہتی ہیں کہ دنیا میں امن سکون پیدا کریں، ان کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا چاہیے. وہ چاہے اگر افریقہ کا بھی ایک ملک غریب سے غریب بھی ہو اور اس کی صاف ستھری فکر ہے تو ہمیں اس کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا چاہیے. دیکھیے جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اچھے نتیجے نکلتے ہیں. تو اگر ہمارا ملک اچھے ملکوں کے ساتھ رابطہ رکھے گا، جیسے بہت سے ممالک ہیں آج پوری دنیا میں سب چاہ رہے ہیں کہ امن و امان ہو، جاپان ہے، جرمنی ہے، ایران ہے، یہ سارے ممالک ہیں جو اچھی فکر رکھتے ہیں. آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیے، ترقی کیجیے. لیکن اسرائیل کے ساتھ اگر آپ رابطہ رکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے کہ ہماری فوج میں آج اسرائیل سے جو ہے وہ تجربہ لے کر کے جو ہے مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے اور پولیس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اگر اس کو نہیں روکا گیا تو آئندہ ہمارے ملک کے لیے بہت خطرہ ہوگا. بہت بہت شکریہ، بڑے اچھے انداز سے آپ نے بیان کیا. اب ناظرین کرام، ہم کو اسلام کے پیغام کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام انسانیت اور مانوتا کا پیغام لے کے آیا تھا. اسلام نے کہا جیو اور جینے دو، کہ ہم کو راستے پر چلنا ہوگا تبھی دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ بار الہ ہمارے قبلہ اول فلسطین اور قدس کو جلد جلد آزادی عطا فرما. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کرام سے ودا لیتے ہیں دوسرے پروگرام تک.